کربلا کی اصل کہانی، ایک دل ہلا دینے والی حقیقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کا ہر قدم سنت کے مطابق اور ان کا ہر فیصلہ حقن کے لیے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اسلام میں خلیفہ کا سلسلہ چلا، لیکن وقت کے ساتھ کچھ لوگ حکومت کو دین پر ترجیح دینے لگے۔ جب یزید نام کا شخص طاقت میں آیا تو اس نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت وفاداری کا مطالبہ کیا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں شراب، ظلم اور نفرت ہو، میں اس کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ بس وہیں سے کربلا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو کوفیوں کا ارادہ بدل گیا۔ ان پر یزید کی فوج کا دباؤ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ قافلہ لے کر کربلا کے میدان میں اترے۔ وہاں ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا علی اصغر بھی تھا، جسے امام نے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم پر تو رحم کرو۔ لیکن جواب میں 3 شاخ والا تیر علی اصغر کے گلے کے پار کر دیا گیا۔ ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دریا سے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ پھر بھی اس پانی کا ایک قطرہ بھی انہوں نے نہیں پیا۔ کہہ دیا، جب تک حسین پیاسا ہے عباس پانی نہیں پیے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، لیکن ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے آخری سجدہ کیا اور دعا کے بعد ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن سر زمین پر گرا تو زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے، یا اللہ۔ کربلا کا میدان خون سے بھر گیا، لیکن دین بچا لیا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، اس پورے غم کو اپنے سینے میں لیے یزید کے دربار تک لے جائی گئیں۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے خوف میں نہیں، حق کی آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں شکست دی؟ نہیں، ہم نے تیرے ظلم کے سامنے صرف صبر کیا، اور دیکھنا یہ خون جایا نہیں جائے گا۔ اور واقعی کربلا کا پیغام رحمت، صبر اور حق کی جیت کا پیغام بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان دی، لیکن ظلم کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، وہ ایک درس تھا، ہر اس شخص کے لیے جو ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا اور باقی قیدیوں کو، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، سیریا لے جایا گیا۔ راستے بھر ان کے ساتھ توہین، ظلم اور بے ادبی کا برتاؤ کیا گیا، مگر ان لوگوں کے صبر کا پہاڑ نہیں ٹوٹا۔ جب انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے کسی خوف کے بغیر ایسا خطبہ دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انہوں نے قرآن کی آیات کے ذریعے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور سب کے سامنے حق کا پیغام رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اے یزید، جو تو سمجھتا ہے کہ آج تو جیت گیا ہے، تو سن، تیرے ظلم کی یہ جیت فقط دنیا میں ہے۔ دین اللہ کا ہے اور وہ کبھی ذلت کو قائم نہیں رکھتا۔ ہم نے سب کچھ گنوایا مگر سچائی کو زندہ رکھا۔ یہ الفاظ دربار میں ایسے گونجے کہ یزید بھی کچھ پل کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس وقت دنیا نے دیکھا کہ اسلام صرف تلوار سے نہیں، صبر، قربانی اور سچائی سے زندہ رہا۔ کربلا نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کبھی دبا نہیں سکتا اور جھوٹ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ جب وقت آئے تو سر کٹ جائے، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اور آج بھی جب ہم محرم میں کربلا کو یاد کرتے ہیں تو صرف آنسو نہیں بہاتے، ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلیں گے۔ صبر، استقامت اور حق کی آواز کو زندہ رکھنا، یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔ لبیک یا حسین۔